بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، قربانی کے تعلق سے ایک بہت اہم مسئلہ بیان کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قربانی میں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مثلاً گھر میں 4 یا 5 فرد ہیں جو صاحب نصاب ہے اور ان پر قربانی واجب ہے، لیکن گھر کے کسی بڑے کی طرف سے قربانی لے لی جاتی ہے اور اس کو کافی سمجھا جاتا ہے، پورے گھر والوں کی طرف سے اس کو کافی سمجھا جاتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہر صاحب نصاب عاقل بالغ مسلمان کے ذمے قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر ایک گھر میں کئی افراد صاحب نصاب ہوں تو ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، بلکہ گھر میں رہنے والے ہر صاحب نصاب شخص پر الگ الگ قربانی کرنا لازم ہوگی، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو قربانی نہ کرے تو وہ نماز بھی چھوڑ دے، یعنی ایک تو قربانی کا واجب چھوڑا اور ایک نماز جو واجب ہے وہ بھی چھوڑ دے، یہ مطلب نہیں، لیکن یہ حدیث شریف بتاتی ہے کہ اللہ تعالی ایسے شخص پر جس پر قربانی واجب ہے اور پھر وہ قربانی نہ کرے کتنا ناراض ہوتا ہے اور اس کو کتنا ناپسند فرماتا ہے، اور کتنی سخت وعید ہے کہ یہیں تک فرما دیا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئیں۔ تو اس حکم کی اہمیت کو بتانے کے لیے اور اس عمل کی فضیلت کو بتانے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص صاحب حیثیت ہو اور اس کے باوجود واجب قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ لہذا اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ہر صاحب نصاب پر مستقل علیحدہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اور اگر اس کو ایک دوسری نظریے سے دیکھیں کہ قربانی بھی ایک عبادت ہے، جس طرح نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، قربانی بھی ایک عبادت ہے۔ تو جس طرح نماز ہر ایک اپنی نماز پڑھے گا، روزہ ہر ایک اپنا روزہ رکھے گا، حج ہر ایک اپنا حج ادا کرے گا، زکوٰۃ ہر ایک اپنی زکوٰۃ دے گا، اور یہ تمام عبادتیں ہر مکلف کے ذمے الگ الگ واجب ہوتی ہے، تو اسی طرح قربانی بھی ہر صاحب نصاب عاقل بالغ مسلمان پر الگ الگ واجب ہوگی۔ اس کے علاوہ حضور علیہ الصلاۃ کے عمل مبارک کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی یہی ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ اپنی قربانی الگ فرمایا کرتے تھے اور ازواج مطہرات کی طرف سے الگ قربانی فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانی مستقل طور پر ہوتی تھی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہوتی، لہذا جو صاحب نصاب ہے جن پر قربانی واجب ہے تو گھر میں جتنے بھی افراد ایسے ہوں وہ سب قربانی کرے۔ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے، اور قربانی کی بڑی فضیلت ہے اور یہ واجب ہے، اس لیے اس کی ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے اور ہر صاحب نصاب کو قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔